بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و سامعات، تفسیر کے اس سیشن کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 25-26 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا. آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو بتانے سے، اس مثال کو سمجھانے سے نہیں شرماتا. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال، اس بات سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. لیکن جب پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کا کلام سناتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ نبی اپنے طرف سے افترا کر کے لے کے آتا ہے، تو تم اس جیسی 10 صورتیں، پورا قرآن یا ایک صورت لا کے تو دکھاؤ. لیکن جب اپنے وہ اس چیلنج میں ناکام ہو گئے تو پھر اللہ رب العزت نے انہیں آگ اور مچھر کی مثال دے کر سمجھایا. تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ اللہ کا قرآن تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو اتنی پاک ہستی ذات ہے. وہ یہ مانتے تھے کفار مکہ، لیکن کہتے تھے کہ یہ مچھر جیسی ناپاک، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العزت دے رہے ہیں. اس مثال سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ حقیر مثال ہے مچھر کی، قرآن پاک میں مچھر کی کس طرح تذکرہ ہو سکتا ہے، یہ ایک حقیر چیز ہے. کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی مثال نہیں دے کر سمجھا سکتا. تو اللہ رب العزت ان کے جواب کے اندر اس آیت کو نازل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم نہیں محسوس کرتے، حیا نہیں فرماتے، فما فوقہا، یا اس سے بھی کسی حقیر مخلوق کی مثال دے کر سمجھائیں. کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق وہ سب ایک برابر ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر مکڑی کی مثال دے کر بھی سمجھایا، جو کہ اس سے بھی حقیر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو اپنا یار و مددگار، اپنا ولی، اپنا کارساز مانتے ہیں، اس کی مثال مکڑی کے جالے کی مانند ہے. جیسا کہ مکڑی اپنا ایک جالا بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، بے شک سب سے کمزور گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کیونکہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کے چلنے سے مکڑی کا جالا بالکل جو اس نے گھر بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ہوا کے اندر اڑ کے رہ جاتا ہے. جالا بھی جو مکڑی ہوتی ہے، جالے کے ساتھ مکڑی بھی اڑ کے چلی جاتی ہے. جب پانی آتا ہے تو پھر بھی اس کا جو جالا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے کمزور گھر جو بنایا ہوا ہے وہ مکڑی کا. اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں جو مشرک ہیں ان کے عمل بھی مکڑی کے گھر کی مانند ہیں. یہ جتنے بھی عمل کر لیں بالآخر ان کے عمل کسی کام نہیں آئیں گے. کیونکہ مشرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایک انسان زمین و آسمان کے برابر خلا کے برابر گناہ لے آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس شخص کو معاف فرما دوں گا اگر اس نے شرک نہ کیا ہوا. مشرک شخص کی معافی نہیں ہے اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کر لیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مکڑی کی جالے کی مانند یہ مشرک کے عمل ہوتے ہیں، بالکل ہوا کے اندر اڑ کے رہ کے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اور بھی کئی مثالیں دی. اللہ رب العزت نے فرمایا مکھی کی مثال دی، فرمایا کہ یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا شریک بناتے ہیں، یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی تو دور، مکھی کا ایک پڑ بھی نہیں بنا سکتے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب یہ دونوں ہی کمزور ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں دی. ان بے شمار مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھاتے ہیں. لیکن کفار نے اس چیز پہ اعتراض کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ اللہ رب العزت ان کے اندر مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان مثالوں کو سن کے کہتے ہیں بے شک یہ تو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یہ یقیناً حق اور سچ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. امام قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلف صالحین کی یہ صورتحال تھی، جب بھی وہ قرآن پاک میں دی گئی مثالوں کو سمجھتے تو خوش ہو جاتے، جب کسی بھی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کو سمجھ نہ آتی تو وہ رونے لگ جاتے. کہتے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عالم لوگ ہی ہیں جو اس کو سمجھ سکتے ہیں، عقل والے ہی ہیں جو ان کو سمجھ سکتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ اس بنیاد پر رونا شروع کر دیتے تھے. اور جو اہل علم اور ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت مثالیں دے رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حق اور سچ ہے. وہ ان مثالوں کو سمجھتے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اب اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے اندر یہ جو مثالیں بیان کی ہیں، ان مثالوں کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کا؟ تو معزز سامعین و سامعات یاد رکھیے گا، انسانی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے، اس کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، تو اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جائے، انسانی فطرت یہ ہے، انسان کا مائنڈ مثال کے ذریعے بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، اور مثال کے ذریعے سے بات جو سمجھی جاتی ہے تا دیر تک انسان کے ذہن میں وہ ذہن نشین رہتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا انسانیت کے لیے کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے سے عقل اور شعور اور فہم کے درجے تک پہنچے اور ان سے علم حاصل کرے، ان سے سبق حاصل کرے، تاکہ وہ سمجھے اللہ رب العزت کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں کو بیان کرنے کا، اور انہی مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ رب العزت نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقین لوگوں کو، جو فاسق ہوتے ہیں اللہ رب العزت انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ فاسق سے مراد یہ ہے کہ جو کہ حدود کو پھلانگتے ہیں، حدود کو کراس کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایک حتمی حد سے نکل کر نافرمانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور فقہائے کرام بیان کرتے ہیں فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور انہیں چھوڑتے نہیں، یا صغیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں، انہیں ان پر اصرار کرتے ہیں، ان کو چھوڑتے نہیں، ان لوگوں کو فاسقین کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نہیں گمراہ کرتے مگر فاسقین لوگوں کے، جو فاسق ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین و سامعات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے کسی بھی مخلوق کی مثال دیتے ہوئے شرماتے نہیں، شرم نہیں محسوس کرتے، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی ایک مخلوق ہے جس کی اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو یہ سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان مثالوں کو سمجھیں اور ان پر غور و فکر کریں اور قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔